گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے. گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. ناظرین آپ سن رہے تھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مردوں کے لیے سنت ہے. اللہ اکبر. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کو جو ہے وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ تمسخر نہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کے ساتھ مذاق نہ اڑایا جائے. یہ یقیناً قرآن اور حدیث کے ساتھ مذاق ہے کہ اب وہ لوگ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں کہ جن کو حدیث اور اصول حدیث کے متعلق یا فہم حدیث کے متعلق ذرا برابر بھی علم نہیں ہے. آپ یقین جانیے مرد کے لیے لفظ جو اس بھائی نے استعمال کیے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مرد کے لیے سنت ہے جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. میں وہ ساری حدیث بھی دکھاؤں گا، اس کی کلپ بھی سناؤں گا اور آگے چل کے ہم اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے. ویسے یہ موضوع یہ ہے کہ اس پر اگر میں باب الافتاء کے اعتبار سے بات کروں تو بہت طویل ہو جائے گی. فقط روایات تک ہی محدود جو اس کو سمجھ آئے، کیونکہ اگر اس میں گہرائی تک جائیں گے تو اس کو سمجھ آنی کچھ نہیں ہے. اگر وہ یہ ہماری یہ ویڈیوز تک پہنچے تو وہ ضرور جو ہے سنے گا اور سمجھ آئے گی اسے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حضور کا جو عمل ہوتا ہے وہ فقط مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی سنت ہوتا ہے. پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اور اگر مرد کے لیے سنت ہے پیشاب کرنا پھر وہ سنت عورتوں کے لیے بھی سیم ہونی چاہیے نا. وہ کہہ رہا ہے نہیں عورتوں کے لیے نہیں صرف مرد کے لیے سنت ہے. کیوں بھائی؟ پہلی بات یہ اصولاً ہی غلط ہے کہ جو سنت ہوتی ہے اس پہ حسنا اور سنت رسول جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک جیسی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ وہ روایت پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا. روایت موجود ہے لیکن وہ پوری زندگی میں ایک ہی وہ روایت اس کو ملی حضور کی جس میں حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور وہاں پر کوئی گندگی کا ڈھیر تھا. ساتھ میں جو ہے نا عذر ہی بتایا گیا ہے اور عذر کی بنا پر حضور نے کھڑے ہو کر وہ پیشاب کیا. لیکن اس کے علاوہ حضور کی پوری زندگی میں حضور کی جو سنت متواترہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ حضور بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے رہے حضور. اور وہ حضور کی وہ عمل حضور کا عمل فقط اس لیے تھا کہ وہ ہمارے لیے جواز رہے کہ عذر میں اور کہیں ایسا کوئی وجہ ہو مجبوری ہو تو اس کے اندر ہم کھڑے ہو کر پیشاب بھی کریں تو ہمیں کوئی سنت کی مخالفت نہ ہو. صرف جواز کے لیے حضور نے ایک دفعہ وہ عمل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ مجبوری کے تحت آپ کر سکتے ہو، وگرنہ ایسے نہیں کہ جہاں جیسے کہ مرزا صاحب کہہ رہے تھے جی پتھر سخت ہو سامنے تو کھڑے ہو کر کرنا چاہیے. ویسے جو لیٹرینیں عام ہوتی ہیں نارملی، میں ویسے اس طرح جیسا مرزا صاحب اپنی منطق یوز کر رہے تھے نا اس طرح کی منطقیں میں یوز کروں تو میرے خیال میں یہ معاملہ بہت آگے چلا جائے. لیکن یہ جہالیت کی نشانی ہے کہ اس طرح کی منطقیں یوز کرنا جیسے کہ مرزا صاحب کر رہے تھے کہ جناب آگے سخت جگہ ہو تو جتنی لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں وہ آلریڈی ہوتی سخت ہے، تو جتنی بھی ان کی لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں وہ تو کھڑے ہو کر پیشاب کریں. پھر تو یہ جہالت میں بنی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میرے صاحب نے ایک اور لطیف قسم کی مثال دی کہ اے جی جتنے بھی رہے نا لوگ انہوں پوچھو کہ بچپن میں اپنی ماں کو جا کے پوچھن کہ اے بچپن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. میں آپ کو پاگل یہ کیسی بات کر رہے تھے؟ کہتا ہے اپنی ماما کو پوچھو تھی بچپن سے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو. میں آپ کا بیوقوف اس کا الزامی جواب مجھے بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے لیکن میں اس طرح کا دینا نہیں چاہتا کیونکہ تہذیب ہمیں ہمارے استاد ہیں نا، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے تہذیب میں رہ کے بات کرنا، وگرنہ اسی انداز میں ہمیں بات کرنی آتی ہے لیکن اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا کوئی بڑا نہیں ہے اس کو سمجھانے والا، اس لیے تو وہی بکواس کرتا ہے. میں نے کہا اپنی ماں اور باپ سے پوچھو بچپن میں وہ ننگا بھی بھاگا کرتے تھے تو آپ بڑے ہو کے ننگے ہو کے بھاگو. بچپن میں تو اگر وہ اپنے باپ سے پوچھنا تو وہ ننگا گلیوں میں بھاگا کرتا تھا. تو اب میں کہوں میرے صاحب آپ کے باپ تو بچپن میں ننگا بھاگا کرتا تھے، ننگے جیسے پوری گلیوں میں دوڑ لگایا کرتے تھے تمہارے باپ. تو اب اپنے باپ کی ذرا اس عمل پر عمل کرو اور ابھی جو ہے نا ننگے ہو. نہیں یہ تو پھکی ہے. میں نے کہا اب پھکی پہ ہوئی نا آزما آیا ہوا. تو ایسے بھونگیاں نہیں مارے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. حالانکہ آپ دیکھیں جامع الترمذی کے اندر پورا باب اور محدثین نے اپنی کتابوں میں
پورے باب قائم کیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت میں، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس پر باب قائم کیے محدثین نے. اور آپ جامع الترمذی میں یہ پورا باب دیکھیں اور نیچے جو ہے آپ حدیث سنیں ذرا. اما عائشہ صدیقہ کی حدیث اس نے خود پیش کی ہے. یہ بندہ خود اس اپنے لیکچر میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز کی دلیلوں پر جو لیکچر پیش کیا، اس نے اس کے اندر یہ سکین لگا کے جلدی سے ہٹا دیا کوئی پڑھ نہ لے. اور کتنا بڑا خائن ہے یہ، اور مذہبی خائن ہے یہ. میں تو یہ کہتا ہوں وہ مذہبی ہجڑا نہیں ہوتا بندہ، یہ مذہبی ہجڑا ہے جو کہ چوریاں کرتا ہے دین میں. اور حدیث کیا دکھا رہا ہے، اور پوری پڑھ اس لیے نہیں رہا کہ پوری پڑھے گا تو اپنا جو ہے وہ معاملہ چاک ہو جائے گا، جو اسے ڈھونگ رچا رکھا ہے نا وہ چاک ہو جائے گا. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. لہذا پوری روایت کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. اس کے علاوہ جامعہ ترمذی کے اندر جو باب قائم کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت میں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس کسی نے یہ کہا کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس نے حضور پر جھوٹ باندھا. میں نے کہا وہ ایک روایت ہے کہ جس نے یہ کہا حضور نے اللہ کو دیکھا معراج میں، اور جس نے یہ کہا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ حضور غیب جانتے ہیں، اس نے حضور پر بہتان باندھا. تو میں نے کہا وہ روایت جو جہاد رہتی ہے یہ بھی پڑھو نا. پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس نے حضور پر بہتان باندھا. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے. حضور ہمیشہ پیشاب کرتے تھے مگر بیٹھ کر. یہ روایت کے لفظ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، سن لو، دیکھ لو. تو اس روایت کو کتنا شور کرنے پڑا ذرا یہ سنیے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. تو شارٹ کٹ میں جو ہے ایسی روایت جو اپنے مخالف جاریوں کو خیانت کر کے پڑھتے ہیں جناب، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور مصنف ابن شیبہ کے اندر ایک اور روایت موجود، اور یہ آپ کے سامنے جو سکین میرے سامنے لگایا تھا وہ میں نے ادھر سے کاٹ کے یہاں لگا رہا ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں. اسی میں یہ روایت ہے عائشہ والی، اور اسی کی آخر میں زبیر احمد زہی کی تخریج ہے یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر. تو مشکوٰۃ شریف کے اندر زبیر احمد زہی اس روایت کے نیچے بھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جس میں یہ لفظ ہے کہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، جامع الترمذی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. زبیر احمد زہی نے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو صحیح کہا ہے. یہ جو بابا ہے نا مرزا کا آئن سٹائن ہے، جو اس کا جو کہتا ہے یہ میرا آئن سٹائن ہے، تو زبیر احمد زہی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا تب سے میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اور اگلی بات عبداللہ بن مسعود سے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرے اس نے ظلم کیا، جو کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے. لہذا ان روایات کا کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. لہذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو دلیلیں ہیں وہ عذر کی بنا پر مجبوری میں جواز کے طور پر حضور نے ایک دفعہ کیا، اس کے علاوہ حضور کی کوئی یہ سنت نہیں ہے. حضور کی سنت ایک ہی ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا حضور کی سنت متواترہ ہے. لہٰذا اس ٹاپک پر انشاءاللہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے ہر لحاظ سے، لیکن میں نے فقط اس کے فہم کے مطابق اتنا ہی جواب جو ہے دینا مناسب سمجھا. دعائے کہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث سمجھ کر کے اس کے فہم کو اور صحابہ کرام کے فہم کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.